السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے بڑے گھر، بڑی بڑی بلڈنگز، اونچے مکان، شاندار بنگلے، ہم نے اس دنیا میں رہنے کی تیاریاں ایسے کی ہے جیسے یہ ہمیشہ کے رہنے کی جگہ ہو۔ ہم قیامت کو بھول بیٹھے ہیں کہ ایک دن یہ ہر چیز مٹ جائے گی اور اس کے مٹنے سے پہلے ہم خود مٹ جائیں گے اس دنیا سے۔ موت ہمارے پیچھے ہے اور ہم دنیا کے پیچھے ہیں۔ زندگی میں جیسے نماز نہ پڑھنے سے زندگی فضول اور بیکار ہے، ویسے ہی تکلیفیں، آزمائشیں نہ ملنے پر بھی زندگی بیکار لگتی ہے، کیونکہ تکلیفیں نقصان سے زیادہ نفع دیتی ہے۔ تکلیف ملنے پر گناہ کم ہوتے ہیں، ہم اسٹرانگ ہو جاتے ہیں۔ تکلیف کو برداشت کرنا ہمارے لیے اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے، ہم میں اتنا صبر آ جاتا ہے کہ ہم ہر حالات پر صبر کرتے ہیں۔ تکلیفیں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کرتی ہیں اور اس سے ہمیں توبہ کرنے کی بھی عادت ہو جاتی ہے۔ دوستو، تکلیفوں میں صبر کرنے سے بھی ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ ان تکلیفوں کے لیے جن کی وجہ سے ہم اللہ کے قریب آئے، ہم نے جینا سیکھا۔ کچھ بندے دنیا کی خواہشات، دنیا کی ضرورتیں پورے ہونے کے لیے تہجد تک آتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ چیزیں مانگتے ہیں، اور کچھ بندے تو اللہ کو اللہ سے مانگتے ہیں، تہجد تک آتے ہیں۔ ہائے، یہ محبت جو اللہ سے ہو جاتی ہے نا، تو بندہ تہجد میں بھی اپنی ساری خواہشات، ساری ضرورتیں بھول کر سب سے پہلے اللہ سے اللہ ہی کو مانگتا ہے۔ یہ آنسو جو اللہ کو پانے کی چاہ میں گرتے ہیں اور اللہ کے ناراض ہونے کے ڈر سے بہتے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ کہنے کے لیے کہ یا اللہ بھلے دنیا کی کوئی چیز نہ ملے لیکن تو مل جائے بس، یا اللہ دنیا چھٹ جائے، کوئی ساتھ نہ دے، اللہ بس تیرا ساتھ ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، یا اللہ کچھ نہ ہو میرے پاس، بھوکا رہوں لیکن یا اللہ تیرا ذکر زبان پر ہونا چاہیے۔ یا اللہ ہر شخص دور ہو جائے، بس اللہ دور نہ ہو جائے۔ یقین مانیے یہ احساس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا دنیا کی ساری محبتوں سے سکون دہ ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، میں جانتی ہوں آپ کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا حرام ریلیشن شپ کو ختم کرنا۔ جس نہ محرم کو اپنی زندگی سمجھتے ہو، صبح اٹھ کر گڈ مارننگ کہنا، رات کو گڈ نائٹ، اس سے اتنی محبت کرتے ہو کہ روز بات نہ کرو تو اچھا نہیں لگے گا آپ کو، لیکن سچ کہوں یہ محبت سے زیادہ عادت بن چکی ہے آپ کی۔ آپ نے اس نہ محرم کو عادت بنا لیا ہے، اور عادت کو پورا نہ کیا جائے تو سکون نہیں ملتا، بے چینی ہوتی ہے، جیسے نشے کی اور شراب کی عادت ہوتی ہے۔ ہم نے نامحرموں کو ایسی ہی عادت بنا لیا ہے اپنی زندگی میں، ایک ان کے بنا جینے کا سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کسی نامحرم کے ہاتھ میں نہیں، جس کے بنا آپ کو لگتا ہے آپ مر جاؤ گے، اور سکون دینے والا بھی اللہ ہے۔ آپ کو لگتا ہے نامحرم سے بات نہیں کریں گے تو سکون نہیں ملے گا، یہ دراصل گناہ غذا بن گیا ہے ہماری زندگی میں۔ ہمیں حرام ریلیشن شپ کے بنا اپنی جوانی بورنگ لگتی ہے، لیکن دراصل ہم نے خود کو عبادت میں مصروف ہی نہیں رکھا ہے۔ ہم نے اپنے دل کو بھر دیا ہے نامحرم کی محبت سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کی جگہ ہی نہیں بچی۔ اللہ اکبر۔ اور یقین مانے یہ عادت آپ کی آخرت اور دنیا کو تباہ کر رہی ہے۔ اس عادت کو چھوڑنا مشکل نہیں، اتنا جتنا آپ کو لگتا ہے کہ نامحرم سے رابطہ ختم کریں گے تو مر جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ بس سچا ارادہ کریں، آپ کوشش تو کریں، اللہ پاک آپ کا ساتھ دے گا اس حرام ریلیشن شپ کو ختم کرنے میں۔ دیکھیں، آپ ایک طرف نامحرم سے رابطہ رکھتے ہیں، اوکے جانو بعد میں بات کرتے ہیں، ابھی نماز پڑھ لیتی ہوں، پھر نماز پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں کہ وہ مل جائے۔ ارے ایسے کیسے آپ کی عبادتیں، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی؟ نہ محرم سے حرام ریلیشن شپ رکھ کر نکاح سے پہلے ہی پیار بھری باتیں کرنا، ایک دوسرے سے ملنا، تصویریں دکھانا، کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا ساتھ دے جب اس کام سے اللہ نے منع فرمایا ہے؟ کیسے آپ کی دعائیں قبول ہو جبکہ آپ نماز پڑھتے وقت بھی نہ محرم کے تصور ذہن میں لیتے ہیں؟ یقین مانے ایسے آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوگی، وہ حاصل نہیں ہوگا جس سے محبت کرتے ہو، جس کی عادتیں لگا بیٹھے ہو۔
میرے پیارے بھائی اور بہنوں، واقعی اگر آپ کو اس شخص سے محبت ہے، واقعی میں پانا چاہتے ہیں اس سے، جلدی سے اسے نکاح کر لے، گھر میں بات کرے۔ لیکن اگر پاسبل نہیں لگتا ہے، گھر والے نہیں مانیں گے، تو غلط طریقہ نہ اپنائیں۔ غلط طریقے سے آپ کو وہ شخص حاصل نہیں ہوگا جس سے آپ محبت کرتے ہو۔ صحیح طریقہ اپنائیں، یعنی کہ اس سے رابطہ ختم کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رابطہ کرنا شروع کر دے، دعاؤں میں اس سے مانگے تو آپ کو وہ حاصل ہوگا۔ تقدیر بے شک اللہ کریم نے لکھی ہے، لیکن اللہ نے دعا کا اختیار ہمیں دیا ہے۔ اگر ہم اللہ کو راضی کر لے، حرام ریلیشن کو ختم کر کے حلال میں بدلنے کی دعائیں کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوگا۔ اللہ کو منانے کے لیے اللہ کی ماننی ہوگی۔ دوستو، پہلے تو آپ اللہ پر پورا یقین رکھیں، یہ بات یاد رکھیں کہ ہر چیز پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر ہے، ناممکن کو ممکن بنانے والا ہے۔ بس جو حرام ریلیشن شپ کے دنوں میں غفلت میں پڑ گئے ہوں، اس کی توبہ کریں، پھر سے یہ حرام ریلیشن شپ میں پڑنے کا ارادہ نہ کریں، پھر یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دے گا، دعائیں بھی قبول کرے گا انشاءاللہ۔ دوستو، ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوست اور احباب میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور صدقہ جاریہ کے حقدار بنیں۔ جزاک اللہ خیر۔